پشاور خودکش دھماکے میں شہداء کی تعداد 87 تک پہنچ گئی۔ صبح سے اب تک ملبے سے مزید 17 لاشیں نکالی گئیں، 170 افراد زخمی۔ ملبے تلے دبے مزید افراد کو نکالنے کے لیے پاک فوج اور دیگر اداروں کا ریسکیو آپریشن جاری۔ دھماکہ گزشتہ روز نماز ظہر کے دوران پولیس لائنز کی مسجد میں ہوا۔ المناک سانحے پر ملک بھر کی فضا سوگوار۔ خیبر پختونخوا میں یوم سوگ پرچم سرنگوں۔ پشاور پولیس لائن میں 27 شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ قومی پرچم میں لپٹے جثے خاکی کو چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ نگراں صوبائی وزراء، کور کمانڈر پشاور، آئی جی کے پی سمیت اعلیٰ فوجی اور سول حکام نے شرکت کی۔ خودکش حملے میں شہید 8 پولیس اہلکاروں کا تعلق 4 سردا سے تھا۔ عالمی برادری کی پشاور دہشت گرد حملے کی مذمت۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے حملے کو انتہائی قابل نفرت اقدام قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن کا شہداء کے اہل خانہ اور زخمیوں سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ ترجمان وزارت خارجہ یورپی یونین نے کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ ہیں۔ برطانیہ کی بھی مذمت، غمزدہ خاندانوں سے یکجہتی کا اظہار۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی بھی پشاور دھماکے کی مذمت۔ معصوم شہریوں کو خون میں نہلانے والا خودکش بمبار کہاں سے آیا؟ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش۔ رپورٹ میں بتایا گیا پولیس لائنز کی مسجد میں ہونے والا ہولناک دھماکہ خودکش تھا۔ جائے وقوع سے خودکش حملے کے شواہد مل گئے۔ سیکیورٹی کی ناکامی کی تفتیش کے لیے اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آصف منیر نے زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم کی زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ اسلام آباد کی عدالت کا عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ، 7 فروری کی تاریخ مقرر کر دی۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے کیس میں عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیے۔ عدالت کے حکم پر 30,000 روپے کی شیورٹی بھی دی۔ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کا کیس، فواد چودھری کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ ایڈیشنل سیشن جج نے پروسیکیوٹر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ فواد چودھری کے خلاف مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت کا ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے رپورٹ پیش کرنے پر اظہار برہمی۔ آئی جی پنجاب کو اپنے دستخط کے ساتھ رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر کے کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ٹیکنیکل مذاکرات کا آغاز۔ عالمی مالیاتی ادارے کی وقت کی وزارت خزانہ آمد۔ آئی ایم ایف مشن کو تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ پیٹرول، بجلی، گیس ٹیرف اور ٹیکس اضافے کا پلان پیش کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے معیشت کی بہتری کے لیے مذاکرات سے قبل مشکل فیصلے کرنا پڑے۔ حکومت کی کوشش ہے غریبوں کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے لیے سبسڈیز جاری کی جائے۔ حساس ادارے کے اہلکاروں کو شہید کرنے والا دہشت گرد جہنم رسید۔ دہشت گرد عمر نیازی 3 جنوری کو حساس ادارے کے 2 افسران کو شہید کر کے فرار ہو گیا تھا۔ سیکیورٹی ادارے نے ضلع کرم میں کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں شدید زخمی حالت میں دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا۔ کچھ دیر زیر علاج رہنے کے بعد دہشت گرد چل بسا۔ اور سابق وفاقی وزیر بابر غوری کی وطن واپسی۔ بابر غوری پر نیب اور ایف آئی اے میں مقدمات درج ہیں۔ ضمانت کے باعث انہیں کلیئرنس دی گئی۔ جولائی 2022 میں بابر غوری کو کراچی پہنچنے پر ایئرپورٹ سے ہی تحویل میں لیا گیا تھا۔